ابو جہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں ذرا بھی نرم نہ پڑا۔ وہ موقع بموقع دل کا بخار نکالتا رہا۔ نبوت کا چھٹا سال تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ دیکھتے ہی وہ گالیاں دینے لگا اور جتنا برا بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتا تھا کہتا رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ نہ لگے۔ منہ لگنا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے۔ یہ بات اس کو اور کھل گئی اور وہ غصے سے بےتاب ہو گیا۔ چنانچہ جھک کر اس نے زمین سے مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں اور روئے مبارک پر پھینک ماری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر تک صلواتیں سناتا رہا اور منہ میں جو کچھ آتا رہا بکتا رہا۔ وہیں ایک لونڈی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی۔ ہاں، وہی عبداللہ تیمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ قریش کے سرداروں میں اس کا شمار تھا اور بہت ہی دولت مند رئیس تھا، مگر عیاشی اور بدکاری میں طاق تھا۔ باندیاں خرید کر رکھتا اور ان سے بدکاری کراتا۔ رسول خدا سے دشمن خدا کا یہ سلوک اس لونڈی کا دل بھر آیا، کیونکہ اسلام سے اس کو بڑی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ الفت تھی۔ اگرچہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے اور اس نے بھی کسی کو بتایا نہیں تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ آقا اگر جان گیا تو مارتے مارتے بے دم کر دے گا۔ شام کو اسے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ ابو قیس نامی پہاڑ کی طرف سے آ رہی تھی۔ دیکھا تو ایک آدمی چلا آ رہا تھا۔ قد درمیانہ تھا، آنکھیں سیاہ تھیں، کاندھے چوڑے چوڑے تھے، چہرے سے وقار اور ہیبت ٹپک رہی تھی۔ کمر میں تلوار بندھی تھی اور گردن سے کمان لٹک رہی تھی۔ پشت پر ترکش بھی تھا۔ وہ کون تھا؟ شیر قریش حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ہاں، وہی حمزہ جو عبد المطلب کا بیٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ ایک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کا بیٹا تھا اور دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ وہ شکار سے واپس ہوا تھا اور کعبہ کا طواف کرنے جا رہا تھا۔ اس کا ہمیشہ یہی معمول تھا۔ شکار سے واپس ہو کر سب سے پہلے وہ کعبہ جاتا، وہاں پہنچ کر طواف کرتا اور پھر گھر واپس آتا۔ حمزہ قریب ہوا تو لونڈی بولی، ابو عمارہ، کیا آپ لوگوں میں غیرت نام کو نہ رہی کہ بنی مخدوم کے غنڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آزادی سے ستا رہے ہیں؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے رک گیا اور بڑی حیرانی سے اس نے پوچھا، عبداللہ کی لونڈی، تو کیا کہہ رہی ہے؟ لونڈی نے جواب دیا، میں کیا بتاؤں، آج تمہارے بھتیجے پہ کیا بیتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تھے کہ اتنے میں کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا۔ آتے ہی اس نے وہ گالیاں دیں کہ میں تو سر پیٹ کے رہ گئی۔ پھر اسی پر بس نہ کیا، مٹھی بھر کنکری بھی اس نے ان کے منہ پر پھینک ماری۔ حمزہ نے کہا، کیا یہ آنکھوں دیکھی بات ہے؟ لونڈی بولی، ہاں، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے ان کانوں نے سنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے لال ہو گیا۔ چنانچہ لپک کر وہ کعبہ گیا اور آج کسی سے کوئی بات چیت نہ کی، سلام تک نہ کیا۔ پہنچتے ہی وہاں ابو جہل پر نظر پڑی جو لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ حمزہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور کمان سنبھال کر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب کیا تھا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر حمزہ نے پھٹکارتے ہوئے کہا، وہ میرا بھتیجا ہے جسے تو نے بے وارث سمجھ رکھا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے جس کا چہرہ گالیاں اور پتھر کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حمزہ بہت باروب آدمی تھا، اس کے غصے سے ہر ایک کانپتا تھا۔ وہ بگڑ جاتا تو کوئی بول نہ سکتا تھا، اس لیے ابو جہل نے اس خطا کو خوشنما بناتے ہوئے کہا، صاحب
اس نے تو ہم کو الو سمجھ لیا ہے، جو چاہتا ہے بک دیتا ہے، کبھی ہماری عقلوں پر چوٹیں کرتا ہے اور کبھی باپ دادا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اس پر بھی بس نہیں، وہ ہمارے دیوتاؤں تک کو نہیں بخشتا، پھر ہمارے جتنے لونڈی غلام ہیں ان سب کو وہ بہکاتا ہے۔ حمزہ بولا، تم سے زیادہ نادان ہے بھی کون کہ اللہ کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو۔ سن لو، میں بھتیجے کے ساتھ ہوں، اب اسلام ہی کے لیے میرا جینا ہے اور اسلام ہی کے لیے میرا مرنا ہے۔ چونکہ ابو جہل قبیلہ بنی مخدوم سے تھا اور وہاں اس قبیلے کے بھی کچھ لوگ موجود تھے، اس لیے فوراً وہ ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، حمزہ، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے اور کسی اور کے چکر میں آ گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب اس کا حق ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو پھر کیوں نہ مانوں؟ سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں بالکل حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے نہیں پھر سکتا۔ ہاں، اگر تم سچے ہو اور کچھ بل بوتا رکھتے ہو تو روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غصہ دیکھا تو وہ ڈرا اور سمجھ گیا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، چنانچہ ساتھیوں سے وہ بولا، ہٹاؤ، جانے دو، میں نے واقعی محمد پر بڑا ظلم کیا۔ اس طرح حمزہ نے بھی بھرے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور پورے بے باکی سے کہہ دیا کہ میرا وہی دین ہے جو محمد کا دین ہے۔ مگر پھر لوٹ کر جب گھر آئے تو فکر مند ہوئے کہ کیا میں جو کچھ کہہ کے آیا ہوں صحیح ہے؟ کہیں میں نے غلط بات کا تو اعلان نہیں کیا؟ کہیں میں جذبات کی رو میں تو نہیں بہہ گیا؟ اسی طرح وہ سوچتے رہے اور سوچتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں رات کٹ گئی اور وہ پوری رات جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے، خدایا مجھ کو سیدھا راستہ دکھا، میرے دل کو قرار عطا فرما۔ پھر صبح ہوئی تو انہیں ایسا معلوم ہوا گویا سینے کے پٹ کھل گئے، دل کو پورا اطمینان ہو گیا اور باطن نور یقین سے جگمگا اٹھا۔ چنانچہ وہ دوڑے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے اور اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی، نیز مرتے دم تک دین کے لیے جان لڑانے کا عہد کیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، کیونکہ باطل ایک بہت بڑے بہادر اور جانباز سپاہی سے محروم ہو گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا اور چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ نیز اسی موقع پر بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھ، کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سب سے بڑے پہلوان تھے، ان کی بہادری کا ہر طرف چرچا تھا، ہر چھوٹا بڑا ان سے دبتا تھا۔ اس طرح ان کا مسلمان ہونا اسلام کے دور اقبال کا آغاز تھا۔ پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، خدایا عمر اور عمروں میں جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمر ابو جہل حشام کا، یہ دونوں بھی قریش کے بہت ہی طاقتور اور با اثر سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے کہ اسلام کی شوکت دوبالا ہو جائے۔ مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے، اس سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تو ان کے لیے ایک عظیم سانح ہے اور ان کی عزت و اقتدار کے لیے کھلا ہوا خطرہ تھا۔ چنانچہ جس نے بھی یہ خبر سنی سر پیٹ کے رہ گیا اور غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ ہر طرف مایوسی پھیل گئی اور ہر طرف بے قراری اور اداسی چھا گئی۔ اب جہاں بھی دو آدمی جمع ہوتے اسی کا رونا روتے اور اسی پر رنج و غم کا اظہار کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑا تھا
اور وہی اپنی بے بسی کا رونا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بڑا سردار بولا، بھائیو، کیا میں جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات وہ مان لے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب نے کہا، ضرور جاؤ ابو الولید، جا کر اس کو کسی طرح راضی کرو۔ چنانچہ عتبہ اٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اس سے بھی خوب واقف ہو، مگر تم نے تو بہت بری آواز اٹھائی ہے۔ دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بدر ہو گئی اور سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل کو لگ جائے اور تم اپنا یہ کام چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کہیے ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ بولا، بھتیجے، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کے ڈھیر لگا دیں۔ سرداری کا شوق ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں۔ بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا اور جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ اور اگر آسیب کا اثر ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو جاتے ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے، اور جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ اس طرح عتبہ وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ پھر عتبہ اپنی بات سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، ذرا سنیے، میں کچھ سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا اور کئی جگہ تو اس کا دل دہل دہل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ پڑا، لیکن اب اس کی رائے پہلی جیسی نہ تھی۔ اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں کی نظر پڑی تو انہوں نے دور ہی سے کہا، خدا کی قسم، یہ وہ چیز نہیں جو یہاں سے لے کر وہ گیا تھا۔ پھر وہ قریب ہوا تو سب نے پوچھا، کہو ابو الولید، کیا رہا؟ ابو الولید بولا، خدا کی قسم، میں نے شاعروں کے قصیدے سنے ہیں، کاہنوں کے بھی کلام سنے ہیں، لیکن یہ چیز ہی اور ہے۔ اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہ سنی۔ بھائیوں، میری بات مان لو اور جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ قریش بولے، ابو الولید، خدا کی قسم، تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔ عتبہ نے کہا، میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تمہارا دل جو چاہے کرو۔ قریش کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آوازیں کستے اور قہقہا لگاتے، صرف ہٹ درمی اور دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جاننے کا انہیں بہت شوق تھا، نیز قرآن کی آیتیں سننے کا بھی انہیں بہت مرغوب تھا۔ ہاں تو مسلمان ان سے بہت بچتے تھے، قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ کر پڑھتے اور کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے کرتے۔ پھر ایک روز کسی نے کہا، قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے، قریش نے تو کبھی اسے سنا نہیں، وہ کیا جانے، اس کے جمال و جلال کا عالم ہے، کوئی جو اس کی ہمت کرے، ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص ساتھی تھے اور بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ وہ بولے، میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں تمہارے بارے میں خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جس کا وہاں قبیلہ بھی ہو کہ مشرک حملہ کریں تو اس کو وہ بچا سکیں۔ عبداللہ بولے،
जाने दो, अल्लाह मुझे बचाएगा। चुनाचे वो उठे और ठीक दोपहर में खाने काबा आए। कुरैश भी उस वक्त वहीं जलसा जमाए बैठे थे। मकाम इब्राहीम के पास वो पहुँचे तो बावा आवाज़ बुलंद कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लमल कुरान। फिर वो सूरह रहमान पढ़ने लगे। अब लोग इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मतवज्जा हो गए और एक दूसरे से पूछने लगा, इब्ने उम्मे मुअब, अब्दुल्ला बिन मसूद क्या कह रहा है? किसी ने कहा, ये तो शायद मोहम्मद का कलाम है। अब क्या था, सारे मुशरिक उन पर टूट पड़े और बेतहाशा मुंह पर तमाचे बरसाने लगे, मगर इब्ने मसूद ने ज़रा भी परवाह न की। मार पड़ती रही और वो बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ते रहे। फिर जी भर के जब सुना लिया तो लौट कर साथियों में आए। चेहरा उस वक्त बिल्कुल लहूलुहान था। लोगों ने देखते ही कहा, इब्ने मसूद, हमको इसी का डर था। वो बोले, खुदा के दुश्मन, आज से ज़्यादा मुझे कभी कमज़ोर नहीं नज़र आए। कहो तो कल फिर इसी तरह सुना आऊँ? साथियों ने कहा, रहने दो, इतना काफ़ी है। जिस चीज़ से उन्हें चिढ़ थी उनके कानों में वो पड़ चुकी। कुरान, हाँ यही कुरान जिससे कुरैश को इतनी चिढ़ थी, उसे सुनने के लिए भी वो बेकरार रहते और साथियों से छुप छुप कर उसे सुना करते। हर एक को शौक़ था कि ज़रा मोहम्मद का कलाम सुने और देखें वो कैसा कलाम है, जिसके सामने शायरों की शायरी फीकी पड़ गई, काहिनों का कलाम मांद पड़ गया और जादूगरों से भी नंबर ले गया। चुनाचे जब रात की तारीकी फैल जाती और हर तरफ सन्नाटा छा जाता, कुरैश के बड़े बड़े सरदार हुजरे मुबारक का रुख करते और वहाँ करीब ही कहीं दुबक कर बैठ जाते। खामोशी और सुकून का वक्त होता। उसी सुकून में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ़ हो जाते। बहुत ही मीठी आवाज़ से कुरान पढ़ते और खूबसूरती के साथ उसे बार बार दोहराते। ये लोग खामोशी से बैठे सुना करते। फिर फजर तुलू होने को होती तो दबे पांव घर लौट आते। इस तरह रात के पर्दा ही में ये सब हो जाता है और किसी को कानो कान खबर भी ना होती, हत्ता कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेखबर रहते। एक दिन की बात है, अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस अपने अपने घरों से निकले। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था ही। ये तीनों हुजरे मुबारक के पास आए और करीब ही छुप छुप कर बैठ गए। तीनों अपने अपने घरों से चले, मगर चूंकि रात अंधेरी थी कोई किसी को देख न सका। फिर वहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे, इंतहाई रसीली और प्यारी आवाज़ से, जो कानों को बहुत भली लग रही थी। चुनाचे हर एक के करीब ही दुबक कर बैठ गया और समझता रहा, मैं यहाँ तन्हा हूँ। फिर सुबह होने को हुई तो सब अपने अपने घरों को लौट पड़े। खुदा का करना ऐसा कि रास्ते में एक जगह आकर तीनों मिल गए और एक दूसरे का इरादा ताड़ गए। अब तीनों अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए और हमेशा के लिए कान पकड़ लिए। हर एक ने कहा, अगर किसी ने देख लिया तो फिर बड़ा गज़ब हो जाएगा, हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैदान साफ हो जाएगा। मगर दूसरी रात आई तो अबू जहल फिर हुजरे मुबारक के पास जाकर दुबक गया और कुरान सुनने लगा। वो सोच रहा था कि आज तो वो दोनों आएंगे नहीं। कुछ देर बाद अबू सुफियान भी आ पहुंचा और वो भी करीब ही दुबक कर बैठ गया। उसका भी ख्याल था कि आज तो वो दोनों आएंगे नहीं। कुछ ही देर बाद अखनस भी आ पहुंचा और वो भी कहीं करीब ही बैठ गया। उसका भी ख्याल था कि आज तो वो दोनों आएंगे नहीं। फिर सुबह होने को हुई तो तीनों लौट पड़े, मगर इत्तेफाक से आज भी सबकी मुठभेड़ हो गई। चुनाचे वो सब फिर शर्मिंदा हुए और आइंदा के लिए तौबा की। तीसरी रात आई तो फिर अबू जहल ने हुजरे मुबारक का रुख किया। उसने सोचा कि दोनों दो बार आए और हर बार पकड़े गए, भला अब फिर ये गलती कैसे कर सकते हैं। इस तरह हर एक ने यही सोचा और फिर जा पहुंचा और रास्ते में आज भी मुठभेड़ हो गई। चुनाचे तीनों ने फिर इजहार शर्मिंदगी किया
اور پھر ان میں نیا عہد و پیما ہوا۔ ہر ایک نے پھر قسم کھائی کہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا، بولا، ابو حنظلہ، محمد کا کلام تم نے سن لیا، اب بولو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو سفیان نے کہا، قسم ہے ابو الثعلبہ، کچھ تو ایسی چیزیں سنی جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کا مدعا ہی نہیں کھلتا، سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اخنس بولا، خدا کی قسم اپنا بھی یہی حال ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا، کچھ سنا تم نے؟ ہم اور عبد المناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر رہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا، ہر موقع پر ہم ان کے دوش بدوش رہے اور ہر میدان میں ان کے حریف رہے، یوں سمجھ لو ہم دونوں مقابلے کے دو گھوڑے تھے۔ اب آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اور اس کے پاس وحی آتی ہے، بتاؤ اب اس چیز میں ہم ان کو کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہ لائیں گے، اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کینہ اور حسد۔ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل سچ ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، آسمانی بادشاہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے تھے اور حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ادھر شیطان بھی ان کی خوب پیٹھ ٹھونک رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے ہم کو بھی مل جائے، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے ہم پر بھی آنے لگے، تاکہ شرف نبوت میں ہم عالم مطلب سے پیچھے نہ رہیں۔ ولید بن مغیرہ تو کھلم کھلا کہتا، کیا میرے ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ سکتی ہے؟ حالانکہ میں تو قریش کا سردار ہوں، سب کی نظروں میں قابل احترام ہوں، کیا ابو مسعود ثقیف کا سردار بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ کتنی عجیب بات ہے، یہ لوگ نبوت کو آپ ہی تقسیم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ روزی تک تو اللہ نے خود تقسیم کی ہے۔ قریش میں ایک بہت بڑا شیطان تھا، نضر بن حارث۔ اس نے قسم کھائی کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا رہے گا اور ذرا بھی رواداری کو راہ نہ دے گا۔ یمن کا ایک مشہور شہر ہے ہیرا نظر، وہاں بھی جا چکا تھا اور وہاں اس نے شاہان فارسی کے قصے بھی پڑھے تھے، علماء اور حکماء کی صحبتیں بھی اٹھائی تھیں، چنانچہ یہ سایہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا، اور جہاں کہیں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یا کفر کے برے انجام سے ڈرا رہے ہیں یا عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں اور اس طرح ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تو جھٹ یہ بھی وہیں پہنچ جاتا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے تو لوگوں سے کہتا، بھائیوں میں تو اس سے اچھی باتیں کر سکتا ہوں، لو سنو میں سناتا ہوں۔ پھر وہ انہیں ایران کے واقعات سناتا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے سناتا، وہاں کے مذاہب وادیان کے تذکرے کرتا اور نہ جانے کیسی کیسی دلچسپ اور خیالی داستانیں سناتا۔ پھر کہتا، محمد مجھ سے زیادہ خوش کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میری ہی طرح وہ بھی پچھلوں کی داستانیں نہیں سناتا؟ اس طرح سارے لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون بدخواہ، یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ نظر کی سرکشی پورے عروج پر تھی۔ اسی زمانے میں ساتھیوں نے اس سے کہا، ابو معید کے بیٹے عقبہ کو اپنے ساتھ لے لو اور مدینہ جا کر یہودی عالموں سے ملو اور ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں بیان کرو، نیز پوچھو کہ اس سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے، کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کا علم ان کے پاس ہے، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔
चुनाचे नज़र और अक़बा यहूदी आलिमों के पास गए और उनसे अपने आने की गर्ज बताई। सारी बातें सुनकर यहूदियों ने कहा, पिछले ज़माने में कुछ जवान थे, उनकी दास्तान बड़ी अजीब व गरीब है, ज़रा मोहम्मद से पूछो, देखो उनके मुताल्लिक कुछ बताते हैं। एक आदमी और गुजरा है, उसने ज़मीन का चप्पा चप्पा छान मारा, मोहम्मद से पूछो कि उसके मुताल्लिक भी जानते हैं। नेज़ ये भी पूछो कि ये कुरान वो लाते कहाँ से हैं। अगर ये तीनों बातें वो बता दें तो समझ लो कि वो सच्चे पैगंबर हैं, वरना झूठे हैं, और फिर जो जी में आए करो। उसके बाद वो दोनों लौट कर मक्का आए। कुरैश को इंतज़ार तो था ही, देखते ही उन्होंने पूछा, कहो भाइयों क्या रहा। अब यहूदियों से जो बातचीत हुई थी सब उन दोनों ने दोहरा दी। फिर कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवालात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मोहलत चाही और वही का इंतज़ार करने लगे, मगर कुछ ज़्यादा वक्फ़ा नहीं गुज़रा था कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही सारी बातें बता दी। जवानों का किस्सा भी बताया जो सूरह कहफ में तफसील से मौजूद है। सयाह के मुताल्लिक भी बताया कि वो ज़ुल्क़रनैन थे और उनका ये वाक़या है। उनका ज़िक्र भी सूरह कहफ में मौजूद है। फिर तीसरे सवाल के बारे में फ़रमाया, उन्हें बता दो कि ये वही मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोग इंसानी कलाम और आसमानी कलाम में तमीज़ ही नहीं कर पाते और शुबा करते हो कि ये इंसानी कलाम है और कोई इंसान उसे गढ़ा करता है। वजह सिर्फ ये है कि तुम इल्म से महरूम और बसीरत से कोसों दूर हो, और ये लोग आपसे रूह के मुताल्लिक पूछते हैं। कहो ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोगों ने इल्म से कम ही बहरा पाया है। इस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े हुए मुशरिकों के पास आए और उनको सवालात के जवाब बताए कि शायद वो ईमान ले आएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लें। लेकिन यहाँ तो दिल ही सया हो चुके थे, चुनाचे वो लोग ज़रा भी नरम ना पड़े। इस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े हुए मुशरिकों के पास आए और उनको सवालात के जवाब बताए कि शायद ईमान ले आएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लें। लेकिन यहाँ तो दिल ही सया हो चुके थे, चुनाचे वो लोग ज़रा भी नरम ना पड़े। नरम पड़ना तो दरकिनार हट धर्मी पर उतर आए। चुनाचे नज़र बोला, भाइयों रुको, मोहम्मद जैसी बातें अभी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक दूसरे ने कहा, इस कुरान को सुनो ही नहीं, ये तो बिल्कुल पागलों की बकवास है, और जितना हो सके उसका मजाक उड़ाओ। हो सकता है कि इसी तरह मोहम्मद काबू में आ जाए। अबू जहल बोला, क्या मोहम्मद की बातों से तुम डरते हो सकता है कि आग में जलाए जाओगे, और अल्लाह के अनीस सिपाही हैं, वो निकल भागने नहीं देंगे। तो क्या ये भी कोई डरने की बात है? क्या हम में के 100 भी एक के लिए काफ़ी नहीं होंगे? वो खुदा की पनाह, ये ढिठाई और ये सरकशी। हालांकि खुद उनका ही ख्याल था कि एक ही फरिश्ता सारी दुनिया को तैबाला कर सकता है। वमा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइकतु वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतन लिल्लज़ीना कफरू, और हमने इस आग पर रहने वालों को फरिश्ते ही बनाया है, और हमने उनकी तादाद को बस आजमाइश बना दिया है इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया।